تصور کیجئے ایک ایسی قبر جس پر 14 صدیاں گزر چکی ہوں، جس کے اوپر سے وقت کے سینکڑوں طوفان گزر گئے ہوں، لیکن جب اسے کھولا جائے تو اندر کا منظر دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ نہ جسم کو مٹی چھو سکی، نہ کفن میلا ہوا، اور خوشبو ایسی کہ جیسے ابھی ابھی جنت سے کوئی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا جسد اطہر تھا۔ آخر 1980 میں مدینہ منورہ میں وہ کیا منظر تھا جس نے سعودی حکام اور وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس معجزاتی واقعے کی مکمل حقیقت اور حضرت عبداللہ کی زندگی کے وہ پہلو سامنے لائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ داستان آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا بخشنے والی ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں حضرت عبداللہ کی شخصیت ایک انوکھے واقعے سے جڑی ہے۔ آپ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس وقت ایک منت مانی تھی جب وہ چاہے زمزم کی کھدائی کر رہے تھے اور قریش کے لوگ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر انہیں 10 بیٹے عطا ہوئے جو ان کی حفاظت کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انہیں 10 خوبصورت اور توانا بیٹے عطا کیے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی وہ نظر یاد آئی۔ انہوں نے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا، قربان جائیے ان بیٹوں کی فرما برداری پر کہ سب نے سر جھکا دیا اور کہا کہ ابا جان، جیسے آپ کا رب راضی ہو ویسے ہی کیجیے۔ جب کعبۃ اللہ کے پاس قرعہ ڈالا گیا تو وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو اپنے حسن و جمال، اپنی شرم و حیا اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے یہ کڑا امتحان تھا، کیونکہ عبداللہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ قریش کے سرداروں اور مکہ کی عورتوں نے اس قربانی کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ اگر آج آپ نے ایسا کیا تو یہ عرب میں ایک رواج بن جائے گا۔ آخر کار ایک دانا خاتون کے مشورے پر حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ ایک طرف حضرت عبداللہ کھڑے تھے اور دوسری طرف 10 اونٹ۔ ہر بار قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا اور ہر بار 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ مکہ کی فضائیں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھیں اور 100 اونٹوں کا فدیہ دے کر حضرت عبداللہ کی جان بچائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنی زہرہ کی سب سے معزز اور پاک دامن خاتون حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ نکاح محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس نور نبوت کی منتقلی کا ایک مقدس ذریعہ تھا جسے اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے چنا تھا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کے قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ سفر سے واپسی پر جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں یہاں اپنے ننیحال بنو نجار کے ہاں کچھ دن قیام کروں گا تاکہ صحت یاب ہو سکوں۔ قافلہ مکہ پہنچ گیا، لیکن حضرت عبداللہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ مدینہ کی اسی پاک سرزمین پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک میں ہی تھے، یعنی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یتیمی کا سایہ سر پر آ چکا تھا۔ فرشتے بھی اس یتیمی پر غمگین تھے، مگر اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی پرورش کسی دنیاوی سہارے کے بغیر خود فرمائے گا۔ آپ کو مدینہ کے ایک قدیم مکان دار نابغہ میں سپرد خاک کر دیا گیا اور وہ مٹی ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہو گئی جس نے اس عظیم امانت کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ اب آتے ہیں اس لرزہ خیز اور ایمان افروز واقعے کی طرف جس نے 20ویں صدی میں مسلمانوں کے دل تڑپا دیے۔ یہ واقعہ 1978 اور 1980 کے درمیانی عرصے کا ہے، جب مسجد نبوی کی توسیعی مہم زور و شور سے چل رہی تھی۔ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے مسجد کے احاطے کو وسیع کرنا ناگزیر ہو چکا تھا اور نقشے کے مطابق وہ جگہ جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک موجود تھی اب مسجد کے راستے میں آ رہی تھی۔ سعودی حکومت کے لیے یہ ایک انتہائی
انتہائی حساس معاملہ تھا، چنانچہ جید علماء اور محققین سے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ مدفون دیگر صحابہ کرام کے اجساد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع منتقل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے کسی عام مزدور یا مشینری کا سہارا نہیں لیا گیا، بلکہ ان مخصوص خدام کو یہ ذمہ داری دی گئی جو صدیوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور دیکھ بھال پر مامور ہے، اور جن کا تعلق حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ جب ان خوش نصیب خدام نے قبر کشائی شروع کی تو وہاں موجود چند گنتی کے افسران اور ذمہ داروں کے سانس تھم گئے۔ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹائی گئی، وہاں کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت جانے کے باوجود حضرت عبداللہ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ حالت میں پایا گیا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ ابھی چند لمحے پہلے نیند کی آغوش میں گئے ہوں۔ آپ کا کفن تک میلا نہیں ہوا، بالوں کی سیاہی برقرار تھی اور ناخن تک اپنی جگہ محفوظ تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ خوشبو جو قبر کھلتے ہی پورے علاقے میں پھیل گئی، یہ خوشبو دنیا کے کسی عطر یا مشک و عنبر سے مشابہ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ جنت کی مہک تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کے والد کے لیے خاص کر دی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے بے اختیار درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا اور ہر آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس معجزاتی واقعے کی خبر جب پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہوئی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ روزنامہ نوائے وقت کراچی نے 20 جنوری 1978 کو اس خبر کو سرصدی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ جس جسم کو مٹی نے 1400 سال تک چھوا تک نہ ہو، وہ کتنا برگزیدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ سبز کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی وہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے اس واقعے کی گواہی دیتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا جواب تھا جو انبیاء اور ان کے پیاروں کے جسموں کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جس جسم میں اس کے محبوب کا نور رہا ہو، اس جسم پر زمین کی مٹی حرام کر دی گئی ہے۔ اکثر لوگ علمی حلقوں میں حضرت عبداللہ کے ایمان کے بارے میں بحث کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاکیز ترین پشتوں سے منتقل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم وہاں کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت عبداللہ کا زمانہ دین فطرت یا زمانہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی وہ وقت جب پچھلے انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھیں اور نئے نبی ابھی آئے نہیں تھے۔ ایسے میں وہ لوگ کسی شرک کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر جیسے جلیل القدر علماء نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا موحد تھے اور اللہ کے وفادار بندے تھے۔ جس والد کے جسم مبارک کی پہرے داری اللہ کی زمین 1400 سال تک کرے، جس کی قبر سے مشک و عنبر کی لپٹیں اٹھیں اور جس کا جسم 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ویسا ہی ہو جیسا زندگی میں تھا، اس کے بلند مقام پر کوئی شک کرنا سوائے کم علمی اور محرومی کے اور کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت رکھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ مدینہ کی وہ مٹی آج بھی گواہ ہے کہ وہاں نور کے امین سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد محض ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے دلوں میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کی محبت کو تازہ کرنا تھا۔ اگر اس ایمان افروز واقعے نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مستقبل میں بھی ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔